بڑا انٹرسٹنگلی میرا دل میں تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں، کیونکہ بڑی ایک میں آپ کو اپنے گھر کی فرسٹ ہینڈ بتا دوں، میں اپنی والدہ کو بڑی مشکل سے قابو کر رہی تھی کہ آپ پلیز گھر سے باہر نہ جائیں. میری والدہ میرے قابو نہیں آ رہی تھی اور وہ مجھے پتہ آگے سے جواب کیا دیتی تھی، کہتی تھی میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، 5 وقت میں وضو کرتی ہوں، مجھے تو کرونا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اب میں جس وقت نکلتی تھی باہر نکلی ہوں اپنی، ان دنوں ہمارا سیشن بھی چل رہا تھا اور وہ کام کے لیے، تو امی جناب پیچھے سے گاڑی ڈرائیور لی، بچے بٹھائے اور غائب. اور اسی قسم کے ایک مارکے پہ یہ کہیں نکلی ہیں اور ٹیلر کے پاس سے ہو کر آئی ہیں بڑی اگریسو ہو کے کہ مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور واپس آئی ہیں تو ان کے سمٹمز آنے شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ میرے بھائی کی طرف چلی گئی اور ہم لوگ ایک شادی پہ گئے لاہور اور واپس آئے تو پوری فیملی بیمار ہوئی ہے. 1 گھنٹے کی صرف شادی اٹینڈ کی ہے. تو اس کے بعد آپ اگلی بات جو انٹرسٹنگلی جب ان کا کووڈ کا ٹیسٹ سب کا پازیٹیو آ گیا اور میری بیٹی کو سب سے زیادہ سمٹمز تھے، یقین مان لیں میں نے ایم فل میں تھیسس لکھا تھا 5 چیپٹر کا، ابھی میں 10 والیومز لکھ سکتی ہوں، اتنے ٹوٹکے میرے پاس موجود ہیں. میں ہاسپٹل میں تھی، میری والدہ ایڈمٹ تھی، سب سے زیادہ یہی سیریس پھر اس کے بعد ہوئی ہیں، اور فون وہاں پہ بھی نہیں رکا امی کا، اور یہ ڈرپ لگی ہوئی تھی ان کو، وہ دے رہے تھے ریمڈیسیوائر دے رہے تھے اور باقی اسٹیرائڈز، اور ساتھ امی مجھے کہہ رہی تھی وہ فلانی نے کہا لونگ والی چائے پلا دو، تم اس طرح کرو میری لونگ والی چائے لے آؤ تو میرے یہ ٹیکے ختم ہو جائیں گے. 200 فون دن میں 200 فون آتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس دیوار میں جا کے ٹکر ماروں گی، اتنی سیریس ہوئی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ ٹوٹکوں پہ چل لیتے ہیں. اور یقین مانے آپ 1 منٹ فون بند نہیں ہوتا تھا. انہی دنوں میں 3 دن گزرے تھے، ابھی ہم لوگ ایڈمٹ تھے تو پرائم منسٹر صاحب کو ہو گیا. تو جن کو یہ پتہ ہے کہ میں پرائم منسٹر کی اسپوکس پرسن ہوں، پرائم منسٹر کے حصے کے بھی سارے ٹوٹکے مجھے آنے شروع ہو گئے کہ یہ آپ ان تک پہنچا دیں. پھر ہم لوگوں کو ایک گروپ میں فواد صاحب نے لکھا کہ کم از کم جو ہے نا میرے پاس 10 والیومز کٹھی ہو گئی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے لیے ٹوٹکوں کی. تو اس میں پھر میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، میں نے کہا جی ہاں میں بھی 2 تھیسز لکھ چکی ہوئی ہوں، تو اگر اجازت ہو تو یہ سارے ہم چھپوا دیتے ہیں. یقین مانے ایسے ایسے ٹوٹکے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا کرونا سے کیا لینا دینا ہے. سمر نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پی ٹی سمر نے قابو کر لی. 10 بڑا یاد آتا ہے. 10 والیوم بڑے پسند ہیں آپ کو. آج تک کھلا نہیں ہے. کرونا جو ہے نا وہ بظاہر نظر نہیں آتا، میں اس کا جواب دے دیتی ہوں، کرونا بظاہر نظر نہیں آتا، ہوتا بڑا ڈیڈلیسٹ ہے. تو 10 والیومز بھی اسی طرح ہی ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ضرور بتا دوں گی، آپ نے کہا سب کو کرونا ہوا، ایک سب کو مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید سانس کا اس میں صرف ایشو ہوتا ہے اور لنگز کو ہی امپیکٹ ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے آپ کے بلڈ کی سیرولوجی چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، بلڈ تھک ہونے لگ پڑتا ہے، بلڈ میں کلوٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ وداؤٹ بلڈ ٹیسٹ پتہ ہی نہیں چلتی. تو 5 سے 7 دن اور 7 سے 11واں دن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اور کچھ بھی نہیں تھا، کرونا تو نہیں تھا، ایسے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، نہیں جی وہ لنگز میں پرابلم ہو گئی، نہیں وہ کڈنی فیل ہو گئے تھے. تو یہ بیسکلی بلڈ میں کمپوزیشن کو چینج کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف پھر لنگز کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 2 وے ہٹ کرتا ہے، اس لیے یہ بہت سیریس بیماری ہے. اور آپ کی 1 سے 2 دن کے اندر لنگ یہ جو بلڈ کی کمپوزیشن ہے وہ خاصی بدلتی ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے سب کے ساتھ. اور میرے جو گھر کے دونوں بزرگ تھے، میری والدہ اور میرے سسر، ان کو سب سے زیادہ یہ سیریس ہوئے ہیں اور سب سے لائٹ یہ لیتے تھے، اور ان کو کنٹرول کرنا آج تک بہت مشکل ہے. ہم لوگ تو پھر بھی سمجھ گئے، لیکن یہ باقیوں کو. اور مزے کی بات ہے کہ اگر میرے کسی جاننے والے کو کرونا آ جائے تو یہ میرے سسر اور امی ان کو فون کر کے 1 گھنٹہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن جب ان کو کہو کہ آپ خود کر لیں تو مانتے نہیں ہیں. تو یہ پاکستان میں واقعی میں داد دیتی ہوں. ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں حمزہ کے، پتہ نہیں کس طرح یہ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، ہم سے تو گھر کے بزرگ نہیں قابو ہو رہے ہیں، باقیوں کو ہم کیا سمجھائیں گے. یہ آج شو کے بعد جو ہے نا یہ بزرگوں سے کمل کو ڈانٹ پڑ جائے گی، ہماری ساری شکایت لگاتی ہے. نہیں میں نے ان سے مجھے بڑی ڈانٹیں پڑ چکی ہیں، لیکن اب میرے ہینڈز اپ ہو گئے تھے کیونکہ 1.5 مہینے سے میں ان کو بڑی مشکل قابو کرتی ہوں. جس وقت ان کو منع تھا کہ آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے اور آپ نے چلنا نہیں ہے، اس وقت پتہ لگتا تھا واک کرنے چلے گئے اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ کدھر چلے گئے ہیں. تو یہ بڑے پرابلمز ہیں اس بیماری میں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے بزرگوں کو تو سمجھانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. مطلب ابھی بات کر رہی تھی میرے تو اپنے ٹیلر صاحب، جو کہ جس دن سے کووڈ آیا ہے اس دن سے اس نے بحث کی مجھ سے کہ او باجی اے کرونا شرونا کچھ نہیں ہے، اے یہودیاں دی سازش ہے.
پھر کچھ 2 مہینے بعد انہوں نے کہا اے خان صاحب نو نا انہوں نے گلا چلا لیا ہے اے جڑا وہ بل گیٹس ہے نا وہ اپنی ویکسین بیچنا چاہتا ہے. اور میں نے کہا بھائی اس کو کیا لگے, اور پھر ہوتے ہوتے آج ایز وی اسپیک وہ خود کووڈ کا شکار ہیں اس وقت. تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ میرے ادھر احمد پور سے وہاں پر ایک لڑکا جی کیا کہہ رہی ہیں کمل؟ سنیں ذرا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں ہاسپٹل میں تھی تو وہاں سے احمد پور شرکیہ سے ایک وہاں کا بڑا ایکٹیوسٹ ہے ہمارا, اس نے مجھے میسج کیا, پوری سازش بتائی کہ کیسے یہ سازش کی گئی ہے اور کرونا جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن کرونا بنایا گیا. تو میں نے میسج پڑھ کے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا میں ایڈمٹ ہوں, میری امی بھی ایڈمٹ ہے, اگر تم نے کرونا دیکھنا ہے تو تم تشریف ادھر لے آؤ. اتنا مجھے غصہ چڑھا نا اس کی ساری بات سن کے. تو آگے سے فون کر کے کہتا ہے آپ کو ڈاکٹر نے بے وقوف بنایا ہوگا, کرونا ورونا کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھا یہ آپ سوچو میں ہاسپٹل میں ہوں, مجھے ڈرپ لگی. دیکھیں نا آپ کو بھی کئی ایسے ملے ہوں گے حمزہ صاحب, آپ نے تو سب سے زیادہ جو ہے فیس کیا ہے. ہم لوگ تو یہ پہلے پولیو میں بھی ہم نے یہ دیکھے, پولیو کے اندر بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ پولیو کے قطرے پئیں گے جو کہ ہم 30 سال سے آپ کو پتا پاکستان میں پئیں گے تو آپ مطلب آپ پاپولیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں یہی کہتا تھا کہ یار 30 سال سے بن سکیں گے, والدہ نہیں بن سکیں. 30 سال سے ہم پی بھی رہے ہیں قطرے اور پھر بھی ہماری ہائیسٹ پاپولیشن ریٹ جا رہی ہے. اور ابھی یہ ایک نئی میتھ آ گئی ہے کہ یہ آپ بل گیٹس کی چپ لگ جائے گی اور وہ آپ کا سارا ڈیٹا لے لے گا. اور میں پھر سمجھاتا ہوں کہ کون سا اتنا سیکرٹ ڈیٹا آپ نے اپنے خون میں رکھا ہوا ہے جو وہ ان کے پاس چلا جائے گا. چغلیاں ہی ایک دوسرے کی, اس نے لے کے کیا کرنی ہے. تو بڑا انفارچونیٹ ملیا اس کی نسبت اگر ان کو یہ ڈرایا جاتا نا کہ ان کی بیگم کے پاس سارا ڈیٹا چلا جائے گا تب زیادہ ڈرتے پاکستانی. یہ تو کمل آپ بڑا لیٹ آئیڈیا دے رہی ہیں لیکن دے رہا ہے درست ہے حمزہ صاحب. آپ لوگوں کو اس طرح سے ڈرا سکتے ہیں, بڑا پاورفل ٹول ہے. ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بالکل نہ مان رہا ہو نا, بہت ریجڈ ہو کہ میں نے بالکل مانتا ہی نہیں کورونا کچھ ہے ہی نہیں ہے, اس سے 6 دن کے لیے نا جو کووڈ پیشنٹ ہو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ چھوڑ دیا جائے, اس کے بعد پھر اسے پتہ لگے کووڈ وارڈ میں رکھے ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. بس دیکھیں ناظرین کیسی عجیب بات ہے کہ کبھی عید ہوا کرتی تھی تو اس پہ باتیں ہوتی تھیں کہ کیا پکوان ہیں آپ کے ہاں, آپ نے کیا کیا آج کا دن, آپ کہاں گھومے پھرے, اور کیسے فیملی ری یونین آپ کا کیسا رہا. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کووڈ کی, اور یہ بڑی ضروری بھی ہے. یہ ساری باتیں بھلے ہم ہنسی مذاق کے تناظر میں کریں لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ تمام واقعات ہیں جو لوگوں نے, جیسا کمل صاحبہ نے اپنی والدہ کا بتایا یا ابھی یہ بتا رہے ہیں, بے شمار اس طرح. اور میں کتنے ایسے بزرگوں کو جانتی ہوں جو باقاعدہ ڈانٹتے رہے ہیں, ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈانٹتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ تم نے بھی وہی بیوقوفانہ باتیں شروع کر دی ہیں, کورونا یہ کیا ہوتا ہے, ادھر آؤ ملو مجھے. تو اس چیز سے ہمیں تھوڑی سی پرہیز کرنی ہے. اچھا حمزہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اب تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں, بچپن میں کیا بننے کا خواب دیکھا تھا اور بن کیا گئے, اور سی ایس ایس کس سوچ کے تحت کیا تھا؟ میرے اصل میں والد صاحب بھی کیونکہ سول سرونٹ تھے, سارے سول سرونٹ تھے فیملی میں بہت زیادہ, تو میرے ذہن میں تو تھا کہ میں ایونچولی شاید سول سروس میں جاؤں. درمیان میں یہ ہوا کہ میں نے انجینئرنگ کی, اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں اور ماسٹرز کروں, کوئی کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی تھی, کوئی سافٹ ویئر کمپنی میں چلا جاؤں. لیکن بس پھر کچھ حالات ایسے تھے, پھر ہماری کوئی رورل بیک گراؤنڈ ایسی ہے, پاکستان کے لوگ اس ٹائم پر بھی ابھی بھی سول سروس کو بڑا پریسٹیجس سمجھتے ہیں. پھر میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی, پھر میں رکنا چاہ رہا تھا, اور اس وجہ سے ششکے تو ہیں نا ابھی بھی, ڈی سی صاحب جہاں جاتے ہیں کیوں بھی سمر لوگ, یہ الگ بات ہے کہ ڈی سی صاحب بڑے ہمبل سے ہیں, بڑے عاجز سے, لیکن ششکے تو ہیں. نہیں ششکے کوئی نہیں, اب وہ اس طرح کا کوئی اتنا گلیمر نہیں رہا ہے اس پوسٹ میں, بڑا مشکل ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ انتہائی مشکل ہے, اور جو آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو ہماری پریسٹیج ہے وہ بڑی تیزی سے گر رہی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ اس طرح پورا نہیں اتر سکتے.